لله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ اللہ سے مقدمہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ العلم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ڈاکٹر حیدر صاحب اور ان کے والدین مرحوم کی روح کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سے گزارش ہے کہ عظمت عالی محمد کے صحابہ کا اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً یہ سعادت نصیب ہوئی اپنے مولا کی اپنی طرف سے ایک صحیح اور کوشش رہے گی کہ آپ کی حکومت میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس عنوان کو قرآن مجید کی آئے کریمہ کے ذریعے سے فائد اس بات تک پہنچا سکوں.
امامت کے اوپر جتنے حملے ہوئے ہیں اس منصب کے اوپر کہ رسول نے جانے کے بعد یا جاتے وقت اپنا کسی کو جانشین، نائب، رہنما، محافظ دین معین نہیں کیا. اور یہ بہت یعنی اس سلسلے میں آپ کتاب الغدیر آیت اللہ امینی نے اسے اس کی جمعآوری کی ہے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور امامت کو بتانے کے لیے کہ منصب امامت کا ہونا نبوت کے بعد کتنا اہم اور ضروری ہے. لہٰذا اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں یہ ناچیز طالب علم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خدمت مولا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہیں اور بیوی کا کرم رہا تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اور محظوظ بھی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد. اور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے. سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے یہ، جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، یہیں سے ابتدا ہے آیت کی، وَجَعَلْنَاهُمْ، انہیں ہم نے امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. یعنی پہلی بات تو صاف ہو گئی کہ امام بنانے کا اختیار میرے علاوہ کسی غیر کو حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ یعنی نسبت دے رہا ہے پروردگار اپنی طرف اس بات کی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. جو قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ راوی ضعیف ہے، حدیث متواتر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، نہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے. وہ اور ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ 26 آیت قرآن کا جز ہی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو ہمارے ائمہ کا عقیدہ اور ایمان ہے. یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. خاصیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، یوں ہی بنا دیا نہیں. یہدون، وہ ہدایت کرتے ہیں، بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے. جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے. یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ اسی لفظ کو یہدون بامرنا، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے ہیں. سورہ انسان جسے ہم سورہ دہر بھی کہتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. یہدون بامرنا نے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے. یا رک کے جھولا کہوں، کیا کہنا مشیت تیرا انداز. اپنے حبیب کے لیے اعلان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تو اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا، یعنی گفتگو ہی نہیں کرتا، کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی اس تک نہ پہنچ جائے. توجہ رہے. تو اب ذرا اندازہ لگائیے، جب نور اول کے لیے یہ سند ہے بھائی، تو نور ثانی کا بھی رتبہ کم نہیں ہے. اسی نور کے دوسرے حصے کا نام ہے نور علی. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. توجہ رہے. تو اب نور اول کے لیے مشیت نے یہ اعلان کیا
کیا کہ میرا حبیب تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی ان تک نہ پہنچ جائے. تو اب نور ثانی یعنی آل محمد کے لیے قرآن نے کیا سند دی؟ سمجھ رہے یہاں جنہیں درجہ امامت پہ فائز کیا ان کے لیے اعلان کیا یہدون بامرنا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے امر سے ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا وما تشاؤون، سورہ انسان سورہ دہر کی آیت کریمہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سمجھ رہے تم تو اے اہل بیت محمد کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. ایک سلام اپنے حبیب کے لیے کہا، اپنے نبی کے لیے کہا. میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی نہ پہنچ جائے. اور کیا کہنا کہ مرضی کیوں نہ ہو. آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ کوئی صاحب کسی کو اپنا مکان اس وقت تک نہیں سونپتے جب تک کہ انہیں پورا اعتماد نہ ہو. اگر کسی پہ ذرہ برابر خیانت کا بھی کہ اگر شائبہ پیدا ہو جائے تو ہم اپنے مکان کی چابی اسے نہیں دیتے کہ آج یہ جائے گا کل نکلے گا نہیں، اور کہہ دے گا دعویٰ کر دے گا یہ ہمارا مکان ہے. یعنی جس پہ اعتماد ہے اسے ہی مکان کی چابی دی جاتی ہے. تو یہ تو معمولی مثال ہے، مقام مثال میں نے اسے پیش کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی کو اپنے مکان کی چابی یا اپنے ملکیت کی چابی نہیں دیتا، نہیں سونپتا. کہیں ایسا نہ ہو یہ غمن کر لے، دھوکہ کر دے، اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، غصب کر لے، نکلے ہی نہیں. توجہ رہے کیا کہنا مشیت تیری اعتماد کا کہ تو نے ذات علی پہ کتنا اعتماد کیا کہ اپنی مرضی صرف ایک سونے میں خرید لی. اپنی مرضی کا سودا. توجہ چاہتا ہوں میں نے ایک جملہ کہا کہ جب تک اعتماد نہ ہوگا اس وقت تک انسان اپنا معمولی مکان کسی کو نہیں سونپتا. اللہ نے اپنی مرضی علی کے اختیار میں دے دی. توجہ رہے کتنا اعتماد ہے. اب علی وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا. توجہ چاہتا ہوں بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں جو اللہ چاہے گا وہی اہل بیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک سلام تو آپ اور فرمائیے گا رضائے پروردگار علی ابن ابی طالب ابو الائمہ امام اول اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتنا اعتماد ہے مشیت کو، مرضی دے دی، رضا دے دی. تب تو چاہتا ہوں اب جو بھی عمل ہوگا وہ رضائے الہی کے آئینے میں ہوگا. تب تو چاہتا ہوں اس لیے وما تشاؤون دوسری آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت محمد آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. توجہ ہے. تو آپ ذرا غور کیجیے گا یہ ہے آل محمد جنہیں اللہ نے درجہ امامت پہ فائز کیا. اور یہ کہہ کے فائز کیا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اپنی خواہش کا استعمال نہیں ہے، اپنی مرضی کا استعمال نہیں ہے. توجہ رہے تو آپ ذرا غور فرمائیے گا. ہدایت ہے اللہ کے امر سے، ہدایت کرنے والے ہیں وہ بنائے ہوئے اللہ کے امام. توجہ رہے ہادی بن کے آئے ہیں زمانے میں، ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، محافظ دین و شریعت بن کے آئے ہیں. تو اب کمال امامت یہ ہے، غور کیجیے گا کمال امامت یہ ہے کہ امام بیٹھے ہیں مدینے میں، امام بیٹھے ہیں مدینے میں اور گفتگو ہو رہی ہے بلخ میں. ایک مرد بلخی
روایت میں ہے کہ ایک مرد تھا امام کا چاہنے والا، چوتھے امام کا زمانہ، جناب زین العبا کی خدمت میں وہ ہر سال موسم حج میں جب ارکان طواف حج انجام دے کے جب واپس ہوتا تھا تو مدینے میں آ کے امام کی خدمت میں تحفہ اور نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا۔ توجہ رہے، جب جانے لگا تو سمجھا نے کہا ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے اور تحائف لے جاتے ہو، ہر سال لے جاتے ہو، انہوں نے بھی تمہیں کچھ کبھی کیا ہے؟ اچھا اس کے اندر تو معرفت تھی، بیوی کے اندر معرفت نہیں تھی۔ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا اے شریک حیات تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ امام وقت ہے، وہ امام زمانہ ہے، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ کہہ کے اس نے خاموش کر دیا۔ اور یہ جناب مرد بلخی حج کر کے جب مولا کی خدمت میں آئے، چوتھے امام کی خدمت، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، یہدونا بامرنا، یہ ذہن میں رہے، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اب ہدایت ذرا دیکھیے کیسے ہو رہی ہے۔ ادھر اس نے کہا، ادھر امام نے سنا، امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں تحفے اور تحائف کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مولا اس کو قبول کر لیجیے نا جس سے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ امام نے کہا آج تمہیں کھانا کھاتے جانا، ٹھہر جاؤ میرے ساتھ، آج تم کھانا کھاتے جاؤ۔ امام نے اسے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب کھا چکا تو امام نے آفتابہ اپنے ہاتھ میں کہا چلو میں تمہارا ہاتھ دھلاتا ہوں۔ یہ دستور خانہ رسالت بھی ہے اور خانہ امامت بھی ہے۔ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مہمان کا احترام، چلو اس نے بہت اصرار کیا، مولا رہنے دیجیے میں اپنے خود جا کر ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں یہ دستور ہے، ذرا میں دستور آپ کو یاد دلاؤں۔ بات آ گئی تو چونکہ منسلک ہے کہ امام کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہیں سے رک کے دکھلا گیا کہ جب آنے والا باپ اور بیٹا امام اول کے گھر علی ابن ابی طالب کے گھر مہمان ہوا اور جب کھانا نوش کر چکے تو مولا نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا تم لوٹا اٹھاؤ، آفتابہ اٹھاؤ، اور ہم آفتابہ اٹھاتے ہیں، ہم باپ کا ہاتھ دھلائیں گے، تم بیٹے کا ہاتھ دھلانا۔ یہ تربیت گھرانے امامت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہاں ذرا مقصد امامت ملاحظہ فرمائیے۔ امام نے کہا میں تمہارا ہاتھ دھلاؤں گا، اس نے ضد کی، امام نے انکار کیا۔ جب امام نے انکار کیا تو مجبور ہوا، ہاتھ دھوتا جاتا ہے اور ایک طرف رش بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف گریا بھی کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہمارا شرف کہ امام وقت میرا ہاتھ دھلائے۔ اور جب امام ہاتھ دھلا چکے نے تو کہا یہ بتاؤ کہ اس ظرف میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا چند قطرات آب ہیں۔ کہا غور سے دیکھو، یاقوت احمر ہے، یہدونا بامرنا، توجہ رہے، یہ اختیار امامت ہے، اس لیے مرضی اللہ کی ان کے پاس ہے۔ اب جو عمل کریں گے اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہدونا بامرنا۔ اب جب امام نے کہا غور سے دیکھو یاقوت احمر ہے، اب جو اس نے دیکھا تو واقعی پورا ظرف یاقوت احمر سے بھرا ہوا تھا۔ کل لے جاؤ اور اپنی زوجہ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تمہارے امام کے پاس جو تھا انہوں نے تمہاری خدمت میں ارسال کر دیا ہے، بھیج دیا۔ اب جو اس نے سنا تو سارا پتا ہو گیا، کہا مولا وہ نادان، وہ ناسمجھ ہے، وہ سے آپ کی معرفت نہیں ہے۔ مولا اس نے بس یوں ہی بے اختیار کہہ دیا، مولا اسے معاف کر دی۔ مولا نے کہا بس اسے لے جا کے دے دینا اور کہنا یہی ہدیہ تھا جو میں نے تمہاری خدمت میں پیش کر دیا۔ آیا لے کر امام نے جو دیا ہدیہ لے کر آیا اور کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا وہ امام زمانہ ہے، امام وقت ہے، وہ ہماری ساری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہی تو خاصیت امامت ہے، یہی تو خاصہ امامت ہے۔ امام چاہے زمین کے کسی گوشے پہ ہو، کائنات میں جہاں بھی جو عمل ہو رہا ہے اسے ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہمارے امام پردہ غیب میں ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ہمارے ہر عمل کے اوپر، ہمارے ہر نیت کے اوپر ان کی نظر ہے۔ اور فرمائیے گا، لہذا ہمیں ایک طرف اس لیے بھی
تذکرہ امامت کہ ہم اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کریں. ورنہ یاد رکھیے گا کہ من ماتا ولم یعرف ماتا میتۃ جاہلیہ. جو کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ دنیا سے مرے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے جاہل جہالت کی موت. سمجھ چاہتا ہوں یعنی گویا اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے نا. تو امام کی معرفت ضروری ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ جاہلیہ. تو اب جو ہمارے زمانے کا امام ہے وہ پردہ غیب میں ہے اور ہمارے عمل کے اوپر ان کی نظر ہے. اب آئیے آگے کا مرحلہ. جب وہ لے کر پہنچا چونکہ امام تھے, امام نے سنا, مدینے میں تھے, بلخ میں رہنے والی اس کنیز میں جملہ کہا تو امام نے سن لیا, تحفہ بھیجا, لے کے آیا, بیوی کی خدمت میں دیا. زوجہ بہت خوش ہوئی. اس نے کہا میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے امام کی زیارت کروں. اب جب سال آئندہ چلنا تو مجھے ساتھ لے چلنا. یہدونا بامرنا, یہ ذہن میں رہے. امام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, آپ کی مرضی نہیں ہے. اب جو ہے اب جب سال آئندہ آیا زوجہ تیار ہوئی, لے کے چلا اپنی شریک زندگی کو. راستے میں مدینے پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اور کر دیا. اچھا جو تحائف لے کر آیا تھا اس نے سوچا پہلے مولا کی خدمت میں پیش کر دوں, اس کے بعد آگے تجہیز و تدفین کے مراحل کو طے کروں گا. توجہ رہے. چوتھے امام آج روز شہادت امام زین العباد ہے, لہٰذا انہیں کی مناسبت سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم دونوں اس ثواب میں شریک ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں اور فرمائیے گا. تو اب ہوا کیا؟ راستے میں انتقال ہو گیا. وہ امام کی خدمت میں آیا, نذرانہ پیش کیا اور کہا مولا میرے ساتھ آپ کی ایک زائرہ بھی آ رہی تھی, آپ کی ایک زائرہ بھی آ رہی تھی اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے. کہا مجھے پتا. امام فرماتے مجھے معلوم ہے, اور جا جب تو اپنی منزل پہ اس منزل پہ پہنچے گا تو تیری شریک حیات تجھے زندہ ملے گی. تیری شریک حیات تجھے زندہ ملے گی. اب جب یہ آیا تو تحفہ دے کر دیکھا وہ اپنی جگہ پہ زندہ ہے, بہت خوش ہوا, امام کی خدمت میں لے کر آیا. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ہماری امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں, ہمارے حکم کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں, ہے نا. تو اب جب لے کر آئے نا, دیکھتے ہی بے ساختہ کہتی ہے, جملہ کہتی ہے یہی تو وہ ہے, یہی تو وہ ہے جنہوں نے ملک الموت سے کہہ کے ہماری حیات بچا دی ہے. اچھا اب کیا تک بات آ گئی؟ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں اور جو لوگ ابھی نہیں گئے ہیں پھر انہوں نے محسوس نہیں کیا. لوگ جو جا چکے ہیں زیارت پہ, کربلا کی زیارت, نجف اشرف کی زیارت, راستے میں کوئی نہ کوئی ایسی دشوار منزل آتی ضرور ہے اور حل ایسے ہوتی ہے چاہتا ہوں کہ جس کا اندازہ بھی آپ لگا نہیں سکتے. جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے اور میری بات کی تائید کریں گے. کہتے نہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات, کچھ واقعات خود میرے ساتھ رونما ہو چکے ہیں, لہذا میں اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو سفر زیارت پہ گیا ہے اگر راستے میں کوئی مشکل پیش آئی ہے تو ایسے حل ہوئی ہے کہ جہاں سے اسے یقین بھی نہیں تھا. یہ عطائے امام ہوا کرتی ہے, یہ عطائے کیونکہ میرا زائر میری زیارت کے لیے آ رہا. اگر یقین میں زیارت اور خلوص ہے تو یاد رکھیے میرا زائر میری زیارت کے لیے آ رہا ہے تو اسے کوئی مشکل نہ ہو. یہ تو امام کا لطف و کرم ہے. اور اللہ کا لطف و کرم یہ ہے کہ جب زائر حسین, ظاہر امام اپنے گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ اپنے امام کی زیارت کو جا رہا چاہتا ہے, تو اب ملائکہ اس کی ہمراہی کرتے ہیں
اپنے گھر کی منزل سے لے کر اور مولا کے روضہ اقدس تک جب تک نہ پہنچ جائے تو جو ہے ملائکہ ہمراہی کرتے ہیں. یہ شرف ہے ظاہر امام حسین. اور کیوں نہ ہو توجہ چاہتا ہوں. جب بسم اللہ کا اثر یہ ہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھے تو باپ پر سے عذاب ہٹ جائے. تو جس نے بسم اللہ کو پہچانوایا ہو، جو خود بائے بسم اللہ ہو، اگر اس کی زیارت کے لیے کوئی گھر سے جائے تو پھر فرشتے کیوں کر ہمراہی نہ کرے. ایک صلوات. اور فرمائیے گا تو یہ ہے امامت جسے اللہ نے امام بنایا. تو تمام علم و زیور علم سے آراستہ کر کے بھیجا، تمام کمالات سے. کوئی ایسا زمانے کا فقیہ، عالم، مورخ، متکلم کوئی ایسا نہیں ہے جو آج یہ کہہ دے کہ ہم نے امام کو لاجواب کر دیا. توجہ رہے، ہم نے امام کو لاجواب کر دیا. اس لیے امام ہوا. اور امامت کی گواہی حجر اسود دیا کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، حجر اسود دیا کرتے ہیں. جب امام زین العابدین علیہ السلام، اچھا یہ بھی واقعہ اس کے پیچھے پس منظر ہے کہ اگر یہ چیز ظاہر نہ ہوتی. دیکھیں زیدیہ فرقہ، آپ دیکھیں اسماعیلیہ فرقہ، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ ائمہ معصومین نے اپنے بعد والے نائب اور امام کی نشاندہی کی ہے، اس کے بعد بھی امت گمراہ ہو گئی ہے نا. اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی. ذرا اور کیجیے گا. محمد حنفیہ نے کہا چونکہ میں رشتے میں آپ کا چچا ہوں اور یہ امانات امامت جو ہے وہ میرے حوالے کر دے کہ چونکہ اپنے بھائی حسین ابن علی کی بات میں امام وقت ہوں. توجہ چاہتا ہوں، ممکن ہے، توجہ رہے، ممکن ہے اس لیے اس بات کا اظہار کیا تاکہ وہ پورا منظر سامنے زمانے کی آ سکے. تو امام کہتے بہت سارے دلائل دے سکتے تھے. امام نے کہا کہ چلے اس کا فیصلہ حجر اسود کرے گا. اور فرمائیے گا اس کا فیصلہ حجر اسود کرے گا. آئے اب جب یہ خبر عام ہو گئی نا مدینے میں کہ حجر اسود امام زین العابدین کی امامت کی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہے تو اب منظر عجیب رہا ہوگا. ایک پتھر، توجہ چاہتا ہوں، یہی تو ہے شرف امامت، یہی تو ہے شرف. اس لیے امامت ہے جانشین رسالت کا دوسرا نام ہے نا. جانشین رسالت کا نام ہے امامت. توجہ ہے. جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے نے آ کے نبوت کی گواہی دی ہو، رسالت کا کلمہ پڑھا ہو، تو پھر حجر اسود جیسا پتھر اگر امام کی امامت کی گواہی دے دے تو پھر تعجب نہ کیجیے گا. منظر پورا، مجمع پورا لوگ دیکھنے کے لیے منظر کیا ہے، پتھر کیسے گواہی دیتا ہے، کیسے گواہی دیتا ہے. مجمع ہے، امام سجاد ہے، محمد حنفیہ ہے. جناب محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے جناب امام سجاد نے کہا چچا پہلے آپ آگے بڑھیے اور حجر اسود کو سلام کیجیے. اگر جواب سلام مل جائے اور آپ کی امامت کی گواہی دے دے تو میں یہ امانت امامت آپ کے سپرد کی دیتا ہوں. جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور انہوں نے سلام کیا، لیکن جواب سلام حجر اسود سے نہ ملا. توجہ دیں. اور امامت کی گواہی بھی حجر اسود نے نہیں دی. اب جب امام سجاد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے تو منظر کچھ اس انداز سے تھا کہ حجر اسود کچھ اس طریقے سے مچل رہا تھا امام کی امامت کی گواہی دینے کے لیے. جیسے ہی زین العابدین نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے سلام کہا، جواب سلام حجر اسود نے دیا.
مجمع نے حجر اسود کے جواب سلام کو سنا اور اس کے بعد حجر اسود کہتا ہے کہ آپ ہی امام زمانہ ہے، آپ ہی امام وقت ہے، ایک سلام امام ہوا کرتا ہے، امام ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، بات آگے تو عرض کر دوں کہ بالکل بے نہیں پیغمبر کی وفات کے بعد جناب عباس رسول کے چچا آئے اور کہا کہ بعد رسول ان تمام امانت کا اختیار، زرہ، گھوڑا، تلوار، یہ ہمیں سونپ دی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تب ملاحظہ فرمائیے گا شان امامت کیا ہے، شان امامت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چچا شوق سے یہ تلوار بھی رکھی ہے، یہ زرہ بھی رکھی ہے، اگر آپ زرہ پہن لیں، تلوار اٹھا لیں، یہ سب آپ کا۔ آگے بڑھے، زرہ اٹھائی تو زرہ اٹھ نہ سکی، اب زیب تن کرنے کی کوشش کی تو سائز نہ آیا، سمجھے، کوشش کی کئی لوگوں کے ذریعے سے تو سائز نہ آیا، تلوار اٹھانے کی کوشش کی، تلوار نہ اٹھا سکتی۔ مولا کائنات آگے بڑھے، زرہ رسول کو اٹھایا، سینے پہ لگایا، ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے ہر ایک کا جسم اور ساخت الگ ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں نے کہا زرہ ایسے لگ رہی ہے جیسے یہ زرہ علی کے لیے بنائی گئی ہو، زرہ ایسے لگ رہی ہے جیسے یہ زرہ علی کے لیے بنائی گئی ہو۔ تلوار اٹھائی، چہل قدمی کی، زرہ اتاری، رکھ دیا، صرف خود نہیں پہنا، کہا بیٹا حسن تشریف لائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی زمانہ کنسنی کا ہے، بیٹا حسن تشریف لائے۔ امام حسن آگے بڑھے، زرہ اٹھائی، زیب تن کی، دیکھنے والوں نے کہا زرہ میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی، ایسا محسوس ہوتا ہے یہی زرہ جو علی کے لیے تھی وہی حسن کے لیے اسی سائز کی نظر آ رہی ہے۔ تلوار اٹھائی، کہا بیٹا چہل قدمی کیجیے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، تلوار چلائی، گھمائی اور رکھ دی، کہا اتار دیجیے۔ امام حسین کو بلایا، کہا صاحبزادے آپ بھی، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ورثہ نبوت کا اگر حق کسی کو ہے وہ ہے صاحب امامت۔ السلام ایسے بہتر سلامات کا ساتھ۔ تو اس طریقے سے امام نے بتایا، اور کاش لوگ پیغمبر کی اس حدیث کی تحلیل کر لیتے، اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ہم محمد ہیں۔ توجہ رہے، تو اب ذرا کے سائز پہ تعجب نہ ہو، تلوار کے وزن پہ تعجب نہ ہو، جو بار اسلام اٹھائے گا وہی امام کہلائے گا۔ بار نبوت اٹھائے گا وہی امام کہلائے گا۔ تو یہ پہچان بتائی، شناخت بتائی، ہر جگہ ہر مرحلے کے اوپر اس طریقے سے پہچانو۔ تو حجر اسود نے چوتھے امام کے امامت کی گواہی دی۔ اب منزل وہی ہے، سرزمین بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے کہ حاکم وقت آیا، ارکان حج انجام دینے کے بعد چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے لے۔ اچھا، جو لوگ گئے ہیں حج کرنے وہ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ بوسہ لینے کے لیے بہت ایک
خفیر ہوتا. یعنی آپ اطمینان سے چاہیں حجر اسود کا بوسہ موسم حج میں نہیں لے سکتے. اس کے لیے بڑی سخت دشوار منزل ہے. اچھا اس زمانے میں لوگ جمع غفیر جمع ہے. حاکم وقت آگے بڑھا, چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے لے. مجمع اتنا ہے کہ چھٹتا نہیں اور ہٹتا نہیں. بڑی کوشش کی ہے, آگے تھک کے آگے بیٹھ گئے کرسی. اسی اسنا میں کیا دیکھا, ایک خوبرو حسین نوجوان بڑے متانت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا حجر اسود کی طرف بڑھ رہا ہے. اور منظر یہ ہے کہ جو جمع مجمع ہے وہ اس طریقے سے چھٹ رہا ہے, ہٹ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, جیسے خود حجر اسود ہے جو مجمع کو چھاٹ رہا ہو اور امام کے استقبال کے لیے بے قرار ہو رہا ہو. اب جو یہ منظر دیکھا نا, اس نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے, کون ہے, جبکہ جانتا ہے. تو ایک ذرا سا منہ چڑھے تھے. اس نے کہا ذرا یہ بتائیے کون ہے. حاکم وقت نے کہا کہ اگر بتا دیتا ہوں کہ کون ہے تو پھر ہماری توقیر میں کمی ہو جائے گی اور ان کی توقیر میں اضافہ ہو جائے گا. سمجھ رہے, تو کہتا معرفہ, میں نہیں جانتا, میں نہیں پہچانتا. یاد رکھیے گا درباری شاعر ہیں لیکن ہے محب اہل بیت. فرزدق ایک مرتبہ جھوم کے اٹھے, تم کہتے ہو معرفہ ہوں, میں کہتا ہوں انا عارف ہوں, میں پہچانتا ہوں, تم نہیں پہچانتے. سنو میں پہچانتا ہوں. یہ وہ ہے جنہیں زمین بدھا ان کے چاپ کو پہچانتے. یہ وہ ہے جن کے مقام کو منا و عرفات جانتے, جن کی منزل کو صفا و مروہ پہچانتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ ہے. اب جب فرزدق نے کہنا شروع کیا نا قصیدہ, یہ میں نے مفہوم بیان کیا, پورا قصیدہ ہے طولانی. اب جب فرزدق نے کہا تو جو محب اہل بیت تھے وہ اش کرنے لگے, سبحان اللہ کیا کہنا. لیکن جو عداوت اہل بیت میں ہونے جا رہے تھے, جلے جا رہے تھے, اور جلنے کا نتیجہ یہ ہوا. توجہ چاہتا کیا اس نے فرزدق کو حاکم وقت نے زندان میں ڈلوا دیا. اب جب امام تک یہ خبر پہنچی کہ فرزدق نے قصیدہ کہا ہے اور اس کے بدلے میں جو صلہ ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اسے زندان میں ڈلوا دیا. تو امام نے روایت 12,000 درہم, دینار یا درہم یا 40,000 بطور تحفہ, بطور ہدیہ فرزدق کی خدمت میں بھیجا. جب فرزدق کی خدمت میں آیا, فرزدق نے کہا کہ مولا سے جا کے کہنا کہ ہم نے جو قصیدہ پڑھا تھا نا وہ دنیاوی مال کے لالچ میں نہیں پڑھا تھا, وہ تو میرا خلوص تھا. امام فرماتے ہیں پھر قاصد کو بھیجا, کہا جا کے اس سے کہنا کہ تیرا خلوص ہم بھی جانتے, میرا اللہ بھی جانتا ہے, لیکن یہ جو ہم دے رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, یہ ناچیز سا ایک تحفہ ہے, اسے قبول فرما لے. تیرے شعر کے اشعار کی جگہ تو جنت کا مقام ہے. اور فرمائیے گا یہ ہے منزل, یہ ہے منزل چاہنے والوں کی. جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے امام کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے تو امام اس کے خلوص سے واقف ہوتے ہیں. اور فرمائیے گا امام اس کے خلوص سے واقف ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے. لیکن جس نے امت رسول کی اتنی خدمت کی ہو, اتنی خدمت کی ہو کہ خود فاقہ کشی پہ رہے اور اپنے پشت کے اوپر آٹے کی بوریاں اور روٹی کا گٹھر لاتے ہوئے دن کی روشنی میں نہیں, شب کی تاریکی رات کے اندھیرے میں امام عالی مقام ہر اس فقراء اور مساکین کے دروازے پہ جاتے اور روٹیاں رکھ کے اس انداز سے خاموشی کے ساتھ واپس چلے آتے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ
کہ جب امام سید سجاد کی شہادت ہو گئی تب لوگوں کو پتا چلا یہ روٹیاں کھلانے والا امام وقت تھا۔ اللہ اکبر، یہ منزل تھی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب کیوں نہ ہو، اس لیے یہ منزلت کے مقام اپنے دادا سے لیا، مولا علی کا شیوا، مولا حسن کا شیوا، مولا حسین کا شیوا، اور خود اسی شیوے پہ، اسی راستے پہ مولا امام سجاد۔ جزا کیا ملی، صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ کہیں پہ بہن کے رخسار پہ تماشے دیکھنے کو ملے، صلہ یہ ملا کہ کہیں پہ بہن کے دامن میں آگ لگی ہوئی نظر آئی، صلہ یہ ملا کہ بیمار ہونے کے باوجود بستر کھینچ لیا گیا، صلہ یہ ملا کہ ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، صلہ یہ ملا جو مال و اسباب قیام میں تھے اسے لوٹ لیے گئے، صلہ یہ ملا کہ جس میں اہل حرم تھے اس خیمے کو آگ لگا دی گئی، صلہ یہ ملا، توجہ چاہتا ہوں، کہ باپ کے جنازے کو قتل کے بعد پامال کر دیا گیا، سر کو نوکے نیزہ کی بلندی پہ بلند کر دیا۔ ارباب اعظم، آج چوتھے امام کے روز شہادت گزر گئی، یقیناً وہ ہمارا چوتھا امام، کتنا مظلوم امام، کتنا مظلوم امام۔ کوئی دل سید سجاد سے پوچھے، کوئی بیمار کے دل سے پوچھے، قربان مقتل میں قربان ہونا آسان تھا، لیکن بازاروں کوفہ و شام میں قربان ہونا کوئی دل سید سجاد سے پوچھے۔ اللہ اکبر، جب منادی ندا دیتا تھا نا، یہ زینب ام کلثوم، یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں، آؤ تماشا دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھو۔ اور باب اعظم اور باب مخاطب لکھتے ہیں کہ سید سجاد کا سر جھک جاتا تھا، غم ہو جاتا تھا، اور نظر اٹھتی نہیں تھی، اور سوائے مظلومیت کے اوپر گریہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ارباب اعضاء تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شہزادیاں بازار کوفہ و شام میں ہوتی تھی نا، تو بیویاں کہتی تھی، جب منادی ندا دیتا تھا تو بیویاں کہتی تھی جن نیزوں پہ سرہائے شہداء تھے نا، ان سے کہا جاتا تھا ان سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے ہمارے گرد جمع نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے گرد جمع نہ ہو۔ سید سجاد کی مظلومیت۔ اور آپ ذرا جملہ سنیں، جب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، امام نے کوفے کا نام نہیں لیا، امام کی زبان پہ بس 3 لفظ تھے، الشام 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 کہہ کے امام رو دیتے تھے۔ ارے بازار شام، زندان شام، دربار شام، لو ارباب اعضاء، امام اس منزلوں کو کس طریقے سے امام نے طے کیا۔ کوئی جنہیں سید سجاد سے پوچھے، امام جب زندان شام سے چھوٹ کے مدینے آ گئے نا، تو اپنے بابا کی مظلومیت پہ اس طریقے سے روئے کہ منہال کا گزر ہو رہا تھا، منہال گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے دامن کو بچایا، پرنالے سے پانی گر رہا تھا، یہ بابی اعظم غلام نے کہا اے منہال تم اپنے دامن کو بچاتے ہو، یہ امام کے رونے کا خطرہ ہے، یہ امام کے آنسوؤں کا خطرہ ہے، امام وضو کے لیے بیٹھے ہیں، پانی دیکھا کربلا یاد آ گئی، اپنے بابا کی پیار۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اور آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم اہل بیت اطہار کے مسئلہ کے۔ یہ ارباب اعضاء مقتل لکھتا ہے کہ جب امام وضو کے لیے پانی لے کے بیٹھتے تھے نا، اتنا روتے تھے میرا چوتھا امام کہ پانی آب گزاف ہو جاتا تھا۔ یہ ارباب اعضاء صرف یہی جملہ ہوتا تھا، اے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میری بہنا پیاسی ماری گئی، ہائے میرا چشمہ حالی اسمت پیاسا مارا گیا، ہائے میرا چچا باپ کسی پانی کے لیے ہائے بازو کٹا دیے نہر فرات پہ۔ یہ ارباب اعضاء، اور جب امام مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، تو قصاب جب امام کو آتے ہوئے دیکھتے فوراً اپنے ارے اسے ذبیحے کے اوپر
پر فوراً چادر ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑ جائے. اے ارباب اعظم، جب امام کے سامنے کوئی ذبیحہ قتل ہوتا تھا تو امام پوچھتے تھے اسے تم نے پانی پلا کے ذبح کیا ہے نا؟ تو قصاب کہتے تھا ہاں مولا، ہم نے ذبح سے پہلے اسے پانی پلایا. میرا چوتھا امام تڑپ جاتا، کربلا کا رخ کرتا، آواز دیتا ہائے بابا، آج جانور بھی ذبح ہوتے ہیں، انہیں پانی پلایا. اے بابا، آپ کو کیوں پانی ذبح کر ڈالا گیا؟ اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ حسین کے گلے کے اوپر جب شمر کا خنجر چل رہا تھا، حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ خنجر بھی رک رک کے چل رہا تھا. اللہ اکبر. اتنے وار کیے ہیں شمر نے، اتنے وار کیے ہیں، اس لیے پیاسا خشک گلا تھا. جب کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ اس لیے تاکہ کٹنے میں آسانی ہو جائے. اے ارباب اعظم، زہرا کے لال کا گلا اتنا خشک تھا، اتنا سوکھا، شمر کا خنجر رک رک کے چل رہا تھا. جزاکم اللہ. یہ ارباب اعظم، چوتھے امام کسی طریقے سے گریا کرتے رہے، کسی طریقے سے گریا کرتے رہے. آخری منزل ہے امام سجاد کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا. امام مسموم ہوئے. 25 محرم کو چوتھے امام اس دنیا سے گزر گئے. ہائے میرا وہ مظلوم امام، ہائے وہ میرا بے کس امام جو پیدلوں میلوں پیدل چلا ہے کہ جس کے پاؤں میں آملے پڑ گئے تھے. ارے آملوں کے بعد کانٹوں میں چلایا گیا، انگاروں میں چلایا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا. امام خود کہتے ہیں ہمیں ایسے بازار شام میں گھسیٹا جا رہا تھا جیسے رومیوں اور دائلم کے روم اور دائلم کے غلاموں کو گھسیٹا جاتا ہے. اے ارباب اعظم، امام اس طریقے سے فریاد کرتے تھے. ارباب اعظم، 25 محرم کو امام زہر سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 5ویں امام نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی. جب غسل دیا جا رہا ہوگا، چوتھے امام کی روح تڑپی ہوگی. وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب 11 محرم کو بابا کے پامال جنازے کے پاس سے ارے سید سجاد کو گزارا گیا. ہائے بیمار امام، آنکھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار. تو ارے بیمار امام نے تڑپ کے کہا بابا، مظلوم بیٹا اپنے مظلوم بابا کو غسل بھی نہیں دے سکتا، کفن بھی نہیں دے سکتا. اے ارباب اعظم، امام کی شہادت واقع ہو گئی، امام کو غسل دے دیا گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی. ذرا غور فرمائیے گا، آخری منزل ہے، مجلس تمام ہے، جتنا مساق ہو رہا ہے ہو لیجیے. آخری منزل امام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا، امام کو دفن کر دیا گیا تو امام کا نام تھا جس پہ امام نے بارہا ارے سواری کی تھی. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوگنامہ آل محمد میں یہ واقعہ نقل ہے کہ 5ویں امام مروی ہے کہ وہ ناقہ میرے بابا کی قبر پہ آیا. آنے کے بعد اس طریقے سے لوٹنے لگا، تڑپنے لگا. عجب نہیں، ناقہ بے زبانی میں کہہ رہا ہو اے میرے مولا، آپ نے بڑے مسائب و آلام برداشت کیے. ارے روتا جاتا تھا. امام محمد باقر آئے، آ کے ناقے کے سر پہ گردن پہ ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دیا، کہا میرا بابا چلا گیا، اب تو صبر کر لے. اسے رخصت کر دیا. امام ابھی رخصت کر کے آئے تھے کہ پھر چاہنے والے آ گئے. کہا مولا، ناقہ پھر قبر پہ آیا ہے، آگے طواف کر رہا ہے، نالا و شیون کر رہا ہے. روتے روتے ناقہ مر گیا. اے ارباب اعظم، ناقے کی نگاہ میں امام کی مصیبت رہی ہوگی. ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا بے کس امام، جس نے جگہ جگہ ارے صبر سے کام لیا. پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں، ماں کے سر پہ چادر نہیں، تماشائیوں کا مجمع، منادی کی ندا. سید سجاد کربلا سے لے کر کوفہ و شام کی منزل میں ہر لمحے قتل ہوتے رہے،
लाइलाहा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमाए। मेरे मालिक जो बीमार हैं बेशिफा आजिल वो पूरा इनायत फरमा। वाला जो गुनहगार हैं गुनहगार उनका हम सब के गुनाह करे और सकीना को माफ फरमा। मेरे मालिक हम सब से आज़ाए हुसैन को कबूल फरमा दे, हमारी निजात का जरिया बना दे, हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मेरे मालिक पानी अज़ा और हाज़िरीन अज़ा की जुमला आफात और परेशानी को दूर फरमा, उनके नेक मकासिद को पूरा फरमा। मेरे मालिक तो जो ऐसे मोहम्मद का खात्मा फरमा दे, तमाम मोमिनीन व मोमिनात को आज़ादाना ने मज़लूम करबला को तहफ़्फ़ुज़ इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र इस्तिक़बाल को सरबुलंद फरमा। मेरे अल्लाह की वास्ता है मुहम्मद व आले मुहम्मद का कि खून मुंतक़िल हुसैन हज़रत हुज्जत इस्लाम के ज़हूर में तारीफ़ फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में खिताब दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिल्बासिल अक़ल बिल्बासिल इख़लास की तिलावत फरमा। मेहरबानी आज़ाद की गुज़ारिश है कि उनके वालिद मोहतरम जनाब से डॉक्टर हैदर साहब मरहूम और उनके वालिदैन मरहूम के रूह गुजारिश है कि पाबंदी वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि इलाम की नज़ीर के और भी ये मकाम की मजलिस में वक्त का खास ख्याल रखा जाता है। और चूँकि जो उन्वान है वो ख़ासतौर से नौजवानों के लिए बहुत मुफीद उन्वान है कि अगर किसी से बहस व मुनाजरा हो जाए तो कुरान की आयत से आप इस्तदलाल पेश कर सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने इमाम को ये शरफ बख्शा है और इमामत उन्हीं का बनाया हुआ होता है। हम और आपको इख्तियार नहीं है। कुरान की मज़ीद और आयतें आपकी खिदमत इंशाअल्लाह इनसे पेश की जाएंगी। बिलख़ुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि वो पाबंदी वक्त का ख्याल रखते हुए आएँ ताकि उनके इल्म में इजाफे का सबब बने और हमारे बुजुर्ग को बेहतर से जानते हैं। इस सवाल